السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر قرآن، ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 200 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب سارے مناسک تمام کر لو تو خدا کو اسی طرح یاد رکھو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا ہی میں نیکی دے دے اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مکے والوں میں سے ایک گروہ حج کے بعد ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر اپنے بزرگوں، اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، ان پر فخر و مباحات کرتے تھے۔ قرآن مجید نے حکم دیا اپنے باپ دادا کو یاد کرنے کے بجائے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو، اس کی عطا کردہ توفیقات کا تذکرہ کرو، اس کام کو بہت زیادہ اہمیت دو، یعنی یاد خدا، خدا کی نعمتیں، خدا کی جانب سے ملنے والی توفیقات، اس کا تذکرہ کرو، اس کو اہمیت دو۔ اسلام نے باپ دادا کے فضائل کو بیان کرنے سے اور اس جاہلانہ طریقے سے روکتے ہوئے ذکر خدا، یاد الہی کی دعوت دی ہے، مگر افسوس کے بعد مسلمان اس جاہلانہ طریقے کے پابند ہو گئے ہیں اور مکہ سے آنے کے بعد بھی یاد خدا کرنے یا ذکر خدا کرنے کے بجائے سفر نامے بیان کرتے ہیں، جن میں ساتھیوں کی غیبت، برائی، الزام تراشی، استہزاء وغیرہ سبھی شامل ہوتا ہے، جو اسلامی قانون کے سراسر خلاف ورزی ہے اور حج کی مکمل بربادی ہے۔ پروردگار اس شر شیطان سے محفوظ رکھے جو ہر آن اسی بات کا بدلہ لینے کی فکر میں رہتا ہے۔ انسان جس کو بھی یاد کرتا ہے گویا اس کے دماغ میں وہ انسان، اس کی فکر میں وہ انسان چھایا رہتا ہے، جس چیز کو یاد کر رہا ہے، جس شخص کو یاد کر رہا ہے، وہ چیز، وہ انسان اس کے اوپر چھایا ہوا ہے، اس نے قبضہ جما رکھا ہے۔ جو بھی اپنے بزرگوں اور باپ دادا کو یاد کرتا ہے وہ انہی کی تہذیب و ثقافت، انہی کے کلچر میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، انہی کے طور طریقے میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ لہٰذا یاد کرنا در حقیقت جاہلیت کی ثقافت کو زندہ کرنا، ان کے کلچر و عادات و اطوار کو زندہ کرنا ہے اگر اپنے پرانوں کو یاد کر رہے ہیں، اور معاشرے میں اسی کو حاکم بنا دینا ہے کہ وہی جاہلانہ طور طریقے کی حکومت چلے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے سونے کے بچھڑے کو، جو بہت زیادہ قیمتی تھا، ظاہر سونے سے بنایا گیا تھا، اس میں بھرا ہوا تھا سونا، اس بچڑے کو جو بہت زیادہ قیمتی تھا اس کو یہ کہہ دیا کہ ہم اس میں آگ لگا دیں گے، اور اسے آگ لگا دیا اور اس کی راکھ کو سمندر میں ڈال دیا، کیونکہ اگر وہ بچڑا وہ زندہ رہتا، یعنی وہ سامنے رہتا، موجود رہتا، تو لوگ اسی کی یاد میں کھوتے، جاہلانہ طریقے کو پھر یاد کرتے، اسی میں ڈوبتے جاتے۔ لہذا جناب موسیٰ نے اس کو بھی ختم کر دیا کہ اصلاً کسی کے ذہن میں بھی نہ وہ چیز رہ جائے، کیونکہ اس کو دیکھ کر ہمیشہ جہالت یاد آتی رہتی۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ ہر مربی، ہر سرپرست، ہر تربیت کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اس کے زیر ماتحت میں جو بھی اس کے تربیت پا رہے ہیں ان کے لیے کوئی خالی وقت نہ چھوڑے،
جو بھی خالی وقت ہے، جو بھی ان کے لیے فرصت ہے، اس فرصت کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام رکھے، کوئی نہ کوئی ان کے لیے ایسا سسٹم سے رکھے کہ کچھ ہونا چاہیے، کوئی کام ہو، ایسا نہ ہو بے کام ہو جائیں، خالی نہ چھوڑا جائے۔ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، جب تم مناسک حج کو انجام دے چکے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ یعنی قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ خالی نہیں کہ بیٹھ کے پرکھوں کے بزرگوں کے اپنے فضائل بیان کرو، نہیں، خالی نہیں رہنا چاہیے، اللہ کو یاد کرو، یاد خدا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسرا پیغام، اللہ کی یاد کمیت یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا سا بس یاد کر لیا، نہیں، خود قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی زیادہ زیادہ اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو، یعنی مقدار بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی یاد کیفیت اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے پر ہونا چاہیے، عشق کے ساتھ، محبت و خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اشد ذکرہ، قرآن مجید کہہ رہا ہے اشد ذکرہ، یعنی بہت زیادہ شدت محبت کے ساتھ ذکر خدا ہونا چاہیے۔ تیسرا پیغام، انسان کو بالکل سطحی فکر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ گہرائی سے، عمق میں جا کے، گہرائی میں جا کے فکر کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہترین وقت اور بہترین زمانے اور بہترین مکان کو، بہترین وقت کو، بہترین اس کو صرف دنیاوی، یہ چند روزہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسی کے لیے، یعنی دنیا کی جو وقتی زندگی ہے، جو متاع الدنیا قلیل کہا گیا ہے، اسی کے لیے وقت اپنا گزار دیتے ہیں، اسی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ ہمیشہ انسان کو دنیا اور آخرت کی بھی، دنیا میں آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے، ورنہ صرف دنیا کی فکر کرنے والوں کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ ہی نہیں ہے، کچھ حصہ ہی نہیں ہے۔ عملی پیغام جو ہماری زندگی کے لیے ہے، ہر قدم دنیا کی زندگی کا ایسا اٹھائیں جس سے آخرت آباد ہو۔ صرف دنیا کی فکر انسان کو دنیاوی زندگی سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔